میں ایک دن کرکٹ کھیل کے واپس آ رہا تھا. میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک لڑکی ٹرین کی پٹری پہ بیٹھی رو رہی ہے اور اسے دیکھنے پہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہ یہاں پہ خودکشی کرنے کے لیے بیٹھی ہے. میں اس کے پاس گیا, اسے جا کے وجہ پوچھی کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھی ہو, کیا مسئلہ, کیا پریشانی ہے. تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا, لیکن مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ یہاں پہ خودکشی کرنے کے لیے بیٹھی ہے. میں نے اسے بہت سمجھایا, بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس نے میری ایک بات نہیں مانی. پھر جیسے اتنے میں ٹرین آ گئی, میں نے اسے زبردستی پکڑ کے وہاں سے ہٹایا, سائڈ پہ کیا. جب ٹرین گزر گئی تو وہ اونچا اونچا رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے کیوں بچایا ہے, مجھے مرنے کیوں نہیں دیا. یہ سب معاملات ہونے کے بعد میں نے اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو. تو وہ بالکل بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی, ماننے کو تیار نہیں تھی. لیکن کچھ دیر کے بعد وہ مان گئی اور میرے ساتھ وہ میرے گھر چلی گئی. میں نے گھر میں جا کے امی ابو کو ساری بات بتائی اور ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا کہ یہ مسئلہ تھا. تو امی ابو نے بھی اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ بیٹا تمہیں کیا پریشانی ہے, کیا مسئلہ ہے, کہاں سے آئی ہو, لیکن اس نے کوئی بھی بات نہیں بتائی. لیکن خیر وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے لگی. وہ ہم سے کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی, کوئی بات نہیں کرتی تھی, یہاں تک کہ اپنا دکھ درد بھی کچھ شیئر نہیں کرتی تھی. سارا دن گھر کے کام کرتی اور شام میں رو کے سو جاتی تھی. اور پہننے کے لیے وہ امی کے کپڑے ٹھیک کر کے پہن لیا کرتی تھی. اس کے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی اچھے خاندان کی امیر گھر کی بیٹی. وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں 1 سال تک رہی, لیکن اس پورے سال میں اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا, کوئی وجہ, کوئی پریشانی, اور اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. اتنے میں عید قریب آ گئی تو امی نے اس سے پوچھا کہ بیٹا عید کے لیے تمہارے لیے کیسے کپڑے لاؤں. تو وہ پہلا دن تھا جب اس نے ہم سے کوئی فرمائش کی, کوئی چیز مانگی تھی. تو امی سے کہنے لگی کہ امی مجھے دلہن کا سوٹ چاہیے. تو امی بہت حیران تو ہوئی, لیکن اس نے کبھی ہم سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی, تو امی اس لیے مان گئے اور اس کے لیے دلہن کا سوٹ لے آئی. عید پہ جب اس نے وہ دلہن کا سوٹ پہنا تو 1 سال میں وہ پہلا دن تھا جب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی تھی, اور اسے مسکراتا ہوا دیکھ کے ہم سب بہت خوش تھے, اور اسے دلہن کے سوٹ میں دیکھ کے مجھے اس سے محبت ہو گئی. لیکن کچھ ٹائم گزرا کہ شاید ایسا لگا کہ اسے خوش دیکھ کے ہماری نظر لگ گئی اسے. وہ اچانک سے بے ہوش ہو کے گر گئی. ہم اسے ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے کہ رستے میں اس کی موت ہو گئی. جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس نے چیک اپ کر کے بتایا کہ دماغ کی ایک ساتھ ساری نسیں پھٹنے کے باعث اس کی موت ہوئی ہے, جو کہ اکثر ڈپریشن میں ہوتا ہے. وہ خود تو مر گئی, لیکن بہت زیادہ سوالات چھوڑ گئی کہ وہ کہاں سے تھی, کون تھی, اسے کیا مسئلہ, کیا پریشانی تھی جو اس کی موت کا باعث بنی, اس کی موت کا سبب بن گئی.